حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم موڑ دیتا۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہمیں حضور کا دیوانہ ہونا چاہیے۔ جو جو میرے آقا کی کرتا ہے برائی، جو جو میرے آقا کی کرتا ہے برائی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ جو جو میرے آقا کی کرتا ہے برائی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ ہم تو صلاۃ بعد میں نہایت واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات السلام جنہیں کہ معلوم ہے سالانہ عظیم شان جلسہ دستار فضیلت مرکز اہل سنت جواد قلوب کے اندر عظیم شان محفل کی انعقاد کی حضرات میں بڑا ہی مشکور گزار ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر حنیف انصاری صاحب کا، انہوں نے والد صاحب کا، جتنی بھی پوری ٹیم ہے، حضرات مکرم علماء کرام تشریف فرمائے، میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد حمید سیدی صاحب، علامہ قاری فیض بخش رئیسی صاحب، بہت سارے علماء کرام۔ حضرات مکرم مختصر جی حاضری ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، پہلا پارہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیتا اپنی قوم واسطے، پانی منگا رب کو، جدو التجا کی تھی، رب نے فرمایا اے موسیٰ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے تواڈے ہاتھ وچ جڑا ڈنڈا تے سوٹا عصا ہے نا، اینو پتھر تے مارو۔ جدو رب نے آرڈر دیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تے مارا۔ قرآن دستا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا سوٹا جدو ماریا، پتھر دے وچوں 12 چشمے پانی دے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سناؤ۔ حضرت مکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کمال اپنی جگہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی سن، معجزہ بڑا رکھن والے سن، میں کہنا انہوں دا کمال اپنی جگہ تے ہے۔ فطرتی طور تے زمین کے اندر پانی موجود ہوتا ہے، کوئی بڑا کمال نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کڈیا زمین دے وچوں۔ حضرت مکرم فطرتی طور تے پانی موجود ہوتا ہے زمین وچوں، انہاں دا کمال اپنی جگہ۔ آج جیتا تو تے میں کلمہ پڑھا ہے، محمد مصطفیٰ دا کمال ویکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر وچوں پانی کڈیا، میرے نبی نے 2 انگلیاں دا اشارہ کیتا تے پانی دے چشمے جاری کر دیتے۔ کمال اس چیز کو کہا جاتا ہے، فطرتی طور تے زمین دے اندر پانی موجود سی، انہاں دا کمال اپنی جگہ۔ کمال میرے محمد مصطفیٰ دا سی جڑا جس وچوں پانی کڈ کے دکھایا۔ حضرت کرم حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے بہت ہی پیارے نبی، بڑی خوبصورت آواز رکھن والے، اللہ نے انہوں نے بہت بڑا معجزہ ادا کیتا سی۔ حضرت مکرم انہوں کو معجزہ کی سی، لوہے کو ہاتھ وچ پھڑ دے موم کر لیندے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز، لوہے کو پھڑ دے موم کر لیندے، انہوں نے موڑ لیندے۔ انہوں دا بہت بڑا کمال ہے، معجزہ اللہ نے ادا کیتا سی۔ میں کہنا اے لوہا لوہار کو لے جاوے گرم کر کے، یعنی اگ دے اوتے حرارت دے کے اونوں موڑ سکنے ہیں۔ انہاں دا کمال اپنی جگہ سی۔ آمنہ دے لال دا کمال ویکھنے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جنہ پتھراں کولوں چلدے، پہاڑاں کولوں چلدے، وہی پتھر جڑے بے جان سن، میرے آقا کریم دا گزر ہوندا وہی بول پیندے السلام علیکم یا محمد مصطفیٰ کا کمال ایسی پتھر دے جانے اگ دے وچ رکھو کدی نرم نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے بے جانا وچ جان پیدا کر دے، انہوں نے بھی بولے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال سی۔ حضرات مکرم آخری واقعہ سنا کے اجازت چاہنا۔ حضرات مکرم تو معلوم ہے کہ وقت بڑا مختصر ہے۔ حضرات مکرم تسی جانتے ہو میرے آقا کریم علیہ السلام دا معجزہ، میرے آقا کریم نے چاند دے بھی 2 ٹکڑے فرمائے۔
چاند دے بھی دو ٹکڑے حضرات مکرم ذرا غور نہ سنیا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر اتتاث لکھتے نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو چاند دے دو ٹکڑے کیتے ابو جہل نو اے برداشت نہ ہو سکا حضرات مکرم انہیں کہا کہ لوگوں نے بلایا کہ یار محمد نام دا ایک شخص آؤ مکے دے اندر اسلام پھیلا رہا ہے انہوں روکو حضرات مکرم جدو مختلف گلاں باتاں ہوئیاں انہاں کولوں تے کچھ نہ ہو سکیا خط لکھا حبیب یمنی نو خط لکھا حبیب یمنی نو جدو خط لکھیا کہ آ حبیب یمنی ساڈے اندر فیصلہ کر دے حضرات مکرم جویں ساڈے اندر ایم این اے ہوندے چودھری ہوندے وڈیرا وہی ساڈے اندر آ کے فیصلہ کردا حضرات مکرم ابو جہل انہاں کولوں تے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا حبیب یمنی یمن دے اندر رہن والا جدو انہوں خط لکھا حبیب یمنی سفر کر کے 30 دنوں دے اندر گھوڑے دے سوار ہویا آ کے مکے دے اندر جدو پہنچیا تے پوچھا کہ اے ابو جہل جن دے بارے تو خط لکھیا ہے وہ چہرہ وہ بندہ کتھے آ وہ بندہ کتھے آ ابو جہل کہندا کہ حبیب یمنی اسی تینوں دسنے جان لیکن تو منہ اپنا چوک کے اس چہرے نو تکی نہ کہندا وجہ کی ہے کہندا جے اگر تو محمد مصطفیٰ نو تک لیا تے تو ساڈا نہیں رہے گا بلکہ محمد مصطفیٰ دا بن جاوے گا حضرات مکرم کافراں نو بھی پتہ سی او محمد مصطفیٰ دا چہرہ اتنا خوبصورت سی جڑا ویکھ لیندا فدا ہو جاندا حضرات مکرم حبیب یمنی کہندا ہے پریشان نہ ہو میں سوالات کراں گا 3 سوال نے جے اگر وہ 3 سوالاں دا جواب دے دیا تے پھر اللہ دے نبی نے وگرنہ سچے اللہ دے نبی نہیں نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبے دا طواف فرماندیا حبیب یمنی ایک جگہ تے چھپ گیا چھرا اپنے عمل دے اندر چھپا کے معاذ اللہ سوچ رہا ہے کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیواں گا انہوں کی پتہ سی رب نے تے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما حضرات مکرم میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے علم غیب عطا فرمایا سی حضرات مکرم جدوں میرے آقا کریم کعبے دا طواف کردیا وہ چھپیا ہوا کہ میں موقع پا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیاں گا حضرات مکرم تھوڑی ہی دیر تو بعد میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنیو حبیب یمنی چھپایا حیران ہو گیا کہنا کہ میں تے انہوں نے دیکھا نہیں سی میں تے چھپیا ہوا انہوں نے کداں پتہ لگ گیا جدو سامنے آیا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبیب یمنی ذرا گل کر کے ویکھ حبیب یمنی کہتے ہیں نا میں تھوڑے چہرے وال نہیں دیکھتا میں صرف سوالات کرنا چاہنا ایک سوال کا جواب ہوندا ہو گیا کہ وہ تے چھپ کے مارنا چاہتا سی معاذ اللہ حضور کو شہید کرنا چاہتا سی حضرات مکرم نے آخیا کہ میں تواڈے بارے سنیا کہ تسی سچے اللہ دے نبی ہو میرے سوالات کا جواب دے دو پھر میں مننا گا کہندے ہیں کہ تانوں یہ کہندے ہیں کہ جادوگر جادو جڑا ہے زمین تے چلدا ہے آسماناں تے نہیں چلدا اگر تسی سچے اللہ دے نبی ہو تے چاند دے 2 ٹکڑے کر کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اشارہ کیتا چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے مختصر کرنے لگا میں لمبا نہیں چوڑا کرنا چاہنا حضرات مکرم 2 سوالاں دا جواب ہو گیا تیسری گل کی سی ہن ذرا غور کرنا میرے آقا کریم نے کلمہ پڑھن والے ہو میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی تیسری گل جڑی دل وچ لے کے کھڑا ہے او تو دسدا ہے یا میں محمد مصطفیٰ دس دیواں نعرہ تکبیر کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبیب یمنی تیسرا سوال جڑا تو دل دے اندر لے کے کھڑا ہے تو خود دسدا ہے یا میں محمد مصطفیٰ دس دیواں حضرات مکرم حبیب یمنی بڑا حیران ہے پریشان کہ اگر تسی میرے سوال بھی دس دیندے ہو جواب دیندے ہو تو پھر تے تسی سچے اللہ دے نبی ہو میرے آقا کریم نے فرمایا سن حبیب یمنی تو دل دے اندر یہ سوچ کے کھڑا ہے تیری یمن دے اندر ایک بیٹی جڑی اکھاں تو نبینی کناں تو پیری زبان تو گنگی ہتھاں تو لنجی زمین اپنے پیراں تو لنگڑی چل پھر نہیں سکتی دیکھ نہیں سکتی دل دے اندر سوچ کے کھڑا
نبی نے تے میری بیٹی نو درست فرما دین یہی ہے تیرے دل دے اندر خیال کہنا جی ہاں واقعی یہی ہے میرے آقا نے فرمایا تو سوچ کے کھڑا ہے کہ درست کر دین تے پھر اللہ دے نبی نے سچے نے میرے آقا نے فرمایا جا حبیب یمنی اسی تیری بیٹی نو بھی درست کر دیتا جدو میرے آقا دا یہ فرمان سی حبیب یمنی فوراً گھوڑا دوڑایا جڑا 30 دنوں دے اندر سفر کر کے آیا سی جلدی دوڑایا کہتا ہے راستہ چھڑ دو 17 یا 18 دنوں دے اندر وہی 30 دنوں دا سفر جدو طے کیتا دروازے دے کھٹک دستک دیتی جدو دیتی دستک حضرات مکرم وہی بیٹی جڑی چل نہیں سکتی سی دیکھ نہیں سکتی سی انہیں آ کے دروازہ کھولیا جدو دروازہ کھولیا تے دروازہ کھولن تو بعد اندر چھپ گئی جدو پیچھے دروازے دے چھپی حبیب یمنی حیران اور پریشان کے ویکھدا ہے کنے دروازہ کھولیا تھوڑی ہی دیر تو بعد جدو بیٹی سامنے آئی اپنے باپ دے گلے لگی جدو گلے لگی حضرات کرم نے پوچھا حبیب یمنی تو کون کہندی میں تہاڈی بیٹیاں تے صحیح سلامت نہیں سی ویکھ نہیں سکتی سی چل نہیں سکتی سی کہندے ہاں ادھر ہی سی کہندے بابا میں تیرے نالوں بڑی خوش نصیب ہاں بابا تیرے نالوں بڑی خوش نصیب ہاں کہندی ہے جب ایک گیا تے بابے نے کہا کہ دس دے صحیح وجہ کی ہے تو کتنا خوش نصیب ہے وہی بیٹی کہندی جڑی بول نہیں سکتی سی کہندے اے ابا تو مکے دے اندر جا کے اس بدوہا دے چہرے والے نو تکیا واللیل دی زلفاں والے نو تکیا علم نشرہ دے سینے والے نو تکیا معجزے وید کے پھر تو ایمان لائے وہی محمد مصطفیٰ نے میں نو درست بھی فرما گیا تے انہوں نے آ کے میں نو کلمہ بھی پڑھا دیتا حضرات کرم رب الجلال دی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب الجلال اس مرکز اہل سنت والمتاع قیامت بعد ارشاد فرمائے جڑے معاونین نے تعاون فرمانے والے نے اللہ انہاں دے گھر میں بعد ارشاد فرمائے ما علیہ